جس میں ایمان جاتا ہے، جس میں ایمان جاتا رہے. بس کیا ہے کوئی اس طرح عشق محمد اور مقام محمدیت اور غیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرنے والا آج اس زمانے میں ہمیں نظر آتا؟ سوائے حضرت مسیح علیہ السلام کو کوئی نظر نہیں آئے گا. روئے زمین پر تلاش کر لیں، ایسا عاشق صادق دنیا کو کہیں ڈھونڈے سے نہیں ملے گا. لیکن مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کی بدقسمتی ہے کہ پھر بھی نہ صرف اس عاشق رسول کا انکار کر رہے ہیں بلکہ ظالمانہ طور پر آپ کو بیہودہ گوئیوں اور گالیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پاکستان میں تو آئے دن، جیسا کہ میں نے کہا، یہ ملا ایسے پروگرام کرتے رہتے ہیں. ربا میں بھی جہاں 98% احمدیوں کی آبادی ہے، ہمیں تو جو احمدی جو ہیں انہیں تو جلسہ اور اجتماع کرنے کی اجازت نہیں، لیکن ختم نبوت کے نام پر دشمنان احمدیت کو احمدیت کے خلاف اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرنے کی اجازت ہے. کل شام سے پھر ایک جلسہ اکتوبر میں جو کرتے ہیں ربا میں، ایک جلسہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو آج شام ختم ہونا تھا، جس میں عشق رسول کی بات تو کم ہے جو اب تک کی رپورٹیں آئی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق دریدہ دہنی اور غلیظ زبان زیادہ استعمال کی جا رہی ہے. ختم نبوت کے نام پر اس عاشق رسول کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے ماننے والوں کے دلوں کو چھلنی کیا جا رہا ہے. لیکن ہم یہ سب کچھ عشق رسول کے نام پر ہی برداشت کرتے ہیں اور اپنے پیارے خدا کے آگے جھکتے ہیں جس نے کبھی ہمیں نہیں چھوڑا. ہماری طرف سے تبلیغ اسلام کی کوشش اگر کم بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے مسیح و مہدی کی سچائی ثابت کرنے کے لیے خود لوگوں کی رہنمائی فرماتا ہے. اور پچھلے 125 سال سے فرماتا چلا جا رہا ہے، ان کے دلوں کو کھولتا ہے اور انہیں جماعت میں شامل ہونے کی توفیق دیتا چلا جاتا ہے. اس وقت میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ کے ازدیاد ایمان کے لیے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے جرمنی کے مبلغ ہیں محمد احمد صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ ایک غیر جماعت دوست سربات باش صاحب کئی سال سے خاکسار کے زیر تبلیغ تھے. جماعت کے عقائد کو ہر لحاظ سے درست سمجھتے تھے، لیکن بیعت کے متعلق انہیں قلبی اطمینان حاصل نہ تھا. یہ تبلیغ بھی کرتے تھے اور ان کی تبلیغ کے نتیجے میں بعض اوروں نے بیعت کر لی. خود بیعت نہیں کی لیکن تبلیغ کرتے تھے احمدیت کی، لیکن کہتے تھے مجھے ابھی کچھ تحفظات ہیں. ایک دن لکھتے ہیں مربی صاحب کے خاکسار کے پاس ہی آئے اور کہنے لگے کہ بیعت کرنے کا طریق کیا ہے. میں نے حیران ہو کر پوچھا کیا معاملہ ہے. کہنے لگے کہ رات میں نے ایک رویا دیکھی ہے، اس رویا میں مجھے یہ آواز آئی کہ احمدیت وہ سمندر ہے جس کے خزائن پر اطلاع پانا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے. کہنے لگے کہ اس آواز نے میرے قلب و روح کی کیفیت بدل دی ہے، جو انہوں نے اسی وقت بیعت کر لی. آئیوری کوسٹ کے ایک گاؤں سوسے ابے میں ہمارے مبلغ تبلیغ کے لیے پہنچے اور امام مہدی کی آمد کا اعلان کیا تو اس گاؤں کے بانی یحییٰ چباتے صاحب نے کھڑے ہو کر اپنی رویا بیان کی کہ رات انہوں نے انتہائی شمالی افق پر تقریباً 2 بجے صبح ایک روشنی ابھرتی ہوئی دیکھی. پھر ایک ہفتے بعد ایک روشنی جنوبی افق کی طرف سے نمودار ہوئی. اس گاؤں کے چیف نے اپنا یہ خواب علماء کے سامنے بیان کیا تو علماء نے جواب دیا کہ تمہیں بہت بڑی خوش بختی ملنے والی ہے. اس خواب کے کچھ ہی دنوں بعد جب احمدی مبلغین کا وفد اس گاؤں پہنچا اور امام مہدی کی خبر ان کو سنائی گئی تو خوشی کے مارے اچھل کر وہ لوگوں کے سامنے آئے
اور سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہی کہا کہ یہی وہ خوش بختی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے شمال اور جنوب کی طرف سے نمودار ہونے والی روشنی کی صورت میں مجھے خبر دی تھی۔ میں صداقت کو قبول کرتا ہوں اور اپنے لوگوں کو کہا کہ جو تم سے قبول کرنا چاہتے ہیں، جو تم میں سے قبول کرنا چاہتے ہیں، چاہے اسے یقین دلاتا ہوں کہ احمدیت خدا تعالیٰ کی طرف سے دلوائی خوش بختی ہے، اسے قبول کر لو۔ اور پھر وہاں پورے گاؤں نے تقریباً بیعت کر لی۔ پھر عراق سے ایک صاحب ہیں حمید مراد صاحب، کہتے ہیں میں شیعہ ماحول میں رہتا ہوں، والد اور دادا بھی شیعہ ہیں، لیکن امام مہدی کے بارے میں شیعہ عقائد پر اطمینان نہ ہوتا تھا اور خیال آتا تھا کہ ضرور کہیں کوئی خلل موجود ہے۔ ایک روز خواب میں دیکھا کہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوں، اسی دوران 4 اشخاص کے آنے کی آواز سنائی دی جن کو میں نہیں جانتا۔ باہر نکل کر دیکھا تو یہ چاروں پانی کا پائپ لے کر میرے گھر پر پانی چھڑک رہے تھے۔ میں حیرت سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں آپ کے گھر کو صاف کرنے کا حکم ہے۔ میں نے پوچھا کہ باقی پڑوسیوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہنے لگے کہ ہمیں صرف آپ کے گھر کو صاف کرنے کا حکم ہے۔ خواب کے دوسرے روز ٹی وی کھولا تو اسکرین پر 4 افراد مصطفیٰ ثابت صاحب، شریف صاحب اور حامی صاحب اور مومن صاحب پروگرام مباشرت میں موجود تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہذا مجھے بیعت کر لینی چاہیے۔ فرانس کے امیر صاحب نے لکھتے ہیں کہ